اگلا سوال ہے جاوید بشیر راجپوت. یہ اوریجنلی ڈیفینس لاہور سے ہیں اور اس وقت کینیڈا میں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ سے بہت اہم سوال کرنا ہے. آپ ہم نے سنا بھی ہے اور اندازہ بھی ہے کہ اصول پسند اور ڈسپلنڈ انسان ہیں. تو آپ اپنی ویڈیوز میں بھی اس کا ذکر کرتے ہیں ہر کسی کو ڈسپلن ہونا چاہیے. تو آج آپ ہمیں بتائیں کہ یہ ڈسپلن ہے کیا اور اس کی خلاف ورزی سے کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں ڈسپلن کیا ہے، میں بعد میں آتا ہوں. اس کی خلاف ورزی سے تباہی آ سکتی ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے 5 وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، نماز اوقات ہونے چاہیے اس کے؟ کوئی اللہ کو ہر وقت یاد کرو یا جب دل کرے یاد کر لو. وائی؟ ڈسپلن ہے. یہ ڈسپلن کیا سکھاتا ہے؟ پہلے تو پابندی اوقات، کوشش ہوتی ہے بندہ قضا نہ ہو جائے نماز بر وقت. اس کا پوری زندگی پہ پھیلا کے دیکھیں اس کو. اپوائنٹمنٹ، رائز اینڈ فال آف نیشنز میں پہلی چیز رائز کے لیے، عروج کے لیے کسی قوم کے آج کل کے زمانے میں پتہ کیا ہے؟ پنکچویلٹی، پابندی اوقات. نماز وہاں سے شروع ہوتی ہے. صفیں سیدھی کرو، صفیں سیدھی کرو ایک سمبولک بات ہے. اس کا مطلب ہے اپنے معاملات سیدھے کرو، اپنی سوچ سیدھی کرو، اپنی اپروچ سیدھی کرو، اپنے اعمال سیدھے کرو، اپنی حرکات سیدھی کرو. اچھا وضو، گوڈے گٹے چھٹے مار کے تو لیے یہاں لیے، یہ کیا ہے؟ صفائی گوڈے گٹوں کی، صفائی نیت کی، صفائی آنکھ کی، صفائی معاملات میں، صفائی آپ کے کام میں. میرے پاس بچے آتے ہیں بے شمار میس کمیونیکیشن کے خاص طور پہ، تو میں انہیں کہتا ہوں کہ بیٹا مجھے اگر آپ یہ کام دو کہ میں نے ڈسٹنگ کرنی ہے، جھاڑ پونچھ، تو میری کوشش ہوگی میرے جیسی ڈسٹنگ کوئی نہ کرے. میرا 9 to 5 اگر کام ہے تو میری کوشش ہوگی کہ میں 9 بجے سے 1 منٹ آگے پیچھے نہ جاؤں. کائنات ہے کیا؟ کائنات ہے کیا؟ ڈسپلن ہے. دریا ہے، اگر اپنے کناروں کے درمیان ہے تو وہ ڈسپلن میں ہے، ٹھیک ہے. باہر نکل آئے گا، پامال کر دے گا کنارے، اسے سیلاب کہتے ہیں. سمندر ہے، سبحان اللہ. وہ جب اپنا ڈسپلن وائلیٹ کر کے پھر اس کو سونامی کہتے ہیں، اس کو طوفان کہتے ہیں. خرب ہاتھ سال ہو گئے. سورج کبھی اللہ میاں کو کہے کہ میں تھک گیا ہوں یا فلانا ہو گیا یا بور ہو گیا ہوں. نا یہ ڈسپلن ہے. ہیومن باڈی جب ڈسپلن اس کا ڈسٹرب ہوتا ہے تو آدمی بیمار کہلاتا ہے. ڈسپلن ہر چیز میں. کھانے کے بارے میں حضور کا فرمان یہ ہے کہ عبادت میں بھی اعتدال رکھو. کھانے میں بھی، ابھی بھوک باقی ہو ہاتھ کھینچ لو. سب سے خوبصورت نسخہ ہے صحت مند رہنے کا. یہ کیا ہے؟ یہ ڈسپلن ہے. روزہ کیا ہے؟ ہر مذہب میں ہے، ہندو مت میں ہے. روزہ کیا ہے؟ ڈسپلن. ریفریجریٹر آپ کا بھرا ہوا ہے اور آپ بھوکے ہیں اور اس بھوک پہ آپ فخر کر رہے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو زندگی، میں نے آپ کو دریاؤں کی مثال دی، میں نے آپ کو چاند سورج کی مثال دی. زمین یوں گھوم رہی ہے اور ساتھ ساتھ یوں بھی گھوم رہی ہے. یہ گردش میں ہے، رک جائے پھر کیا ہوگا؟ کائنات میں جو کلیدی لفظ ہے وہ ہے ہی ڈسپلن کا. میرے بھائی کشش ثقل ہے. زمین اگر 1 گھنٹے کے لیے فیصلہ کر لے کہ گریویٹیشنل پول فرق بنے گا کیا؟ یہ نہیں ہے. میں نے آپ کو انسانی بدن کی مثال دی ہے. ہیلدی آدمی اب سارے ٹیسٹ وغیرہ ٹاپ کے ہاسپٹل سے کرائیں، ٹھیک ہے. اللہ نہ کرے میں مثال دے رہا ہوں، میں آپ کی بات میں نہیں کرتا، میں کسی کی بات کرتا ہوں. کوئی ABC
آج اس کے بہترین کوئی وائلیشن شروع کر دے، اللہ نہ کرے کوئی اور کو مسئلہ ہو جائے، رپورٹ آئے گی کہ جی بلڈ پریشر یوں ہو گیا ہے، لپڈ پروفائل آپ کا لیور یوں نہیں یوں بہیو کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ باڈی ڈسپلن سے نکل گئی. ایک اچھا پھر کیا ہے، ایک مشین ہے. مشین کیا ہے؟ مشین ڈسپلن ہے. بے شمار وہ پرزوں کا مجموعہ ہے، اس میں سے ایک دو پرزے، پوری مشین فرق. سو معاشرہ روح ہے، معاشرے کی روح ہے ڈسپلن. پاکستان میں کہتے ہیں ادارے نہیں، تو میں سوچتا ہوں ان کو شرم بھی نہیں آتی بات کرتے ہوئے. اس کا مطلب ہے خودکشی ہو چکی. سوائے آرمڈ فورسز آف پاکستان کے یہی ہے، اور یہ ریئلٹی بھی ہے. سارے آرگنز ہیں، دماغ کام کر رہا ہے، یہ سمجھو دل کام کر رہا ہے، باقی سارے آرگنز. تو وہی حال ہے جو پاکستان کا ہوا ہے. عوام انسیکیور ہیں، انسرٹنٹی کا شکار ہیں، کل کا اعتبار نہیں ہے، اگلے وقت کا اعتبار نہیں ہے، نہ معیشت، نہ اخلاقیات، نہ اقتصادیات. تو پلیز ڈسپلن زندگی میں ہے. اولاد کو بھی اگر وہ کہتے ہیں نا کہ کسی باپ کا سب سے بڑا تحفہ اپنے بچوں کو یہ ہے کہ ان کو ڈسپلن دے. میں زندگی میں یہ دونوں دکھ ایکسٹریم کے دیکھ چکا ہوں. تو چلڈرن آف کہتے ہیں نا کہ جی بروکن فیملی ہے، ایک گھر جو ٹوٹ جائے اس کے بچوں کا پھر سر پیر نہیں رہتا. کیوں نہیں رہتا؟ اس کو ڈسپلن کرنے والی فورسز جو ہیں وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جاتی ہیں. تو زندگی ہے ہی. گیت کیا ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں. 500 وائلنسٹ بیٹھا ہے، کوئی پیانو پہ بیٹھے ہیں، کوئی فلانے پہ بیٹھے ہیں، کوئی ڈرمر ہے، کوئی فلانا ہے، ٹمکانا ہے، سینکڑوں ساز ہیں. کمپوزر ہے، اس نے گیت کمپوز کیا ہے. اس میں سے ایک وائلن اگر ادھر ادھر ہو جائے گا یا ڈرمر ادھر ادھر ہو جائے گا، سارا گیت بے سرا ہو جائے گا. ہنڈیا ہے، ہنڈیا بناتے ہو کہتے کہ جی یہ بڑا اچھا ہے. ہنڈیا میں سب سے سستی چیز کیا ہے؟ نمک. سب سے کم کیا استعمال ہوتا ہے؟ نمک. اس کی زیادتی ہو جائے ساری ہنڈیا دھری کی دھری رہ گئی. چاہے آپ نے تلور یا تیتری اس پہ چڑھائے ہوں یا وہ کوبے بیف آپ بنا رہے ہوں، سب بیکار ہے. ایک چیز کی زیادتی ہو گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے مٹھیاں بھر کے، نہیں، جتنا نمک پڑنا چاہیے تھا اس سے دگنا پڑ گیا، کہانی ختم. یہ ہے ڈسپلن. اور مسلمان اگر آج یہاں پہنچا ہے، جس حال کو پہنچا ہے، وہ لیک آف ڈسپلن کی وجہ سے پہنچا ہے. ہماری تو ساری عبادات بنیادی طور پہ ڈسپلن، ہمیں ڈسپلن کرنے کے لیے. کون اٹھتا ہے تہجد کے وقت میں؟ ڈسپلن ہے. اگر سمجھ کے کر رہے ہو، اور آپ نماز بر وقت پڑھ رہے ہو لیکن اپوائنٹمنٹ پہ نہیں، آفس نہیں وقت پہ جا رہے، تو کیا تمہاری نماز؟ وہ پھر اقبال والا، وہ کیا شعر ہے اقبال کا، تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ہمیں یہ نمازیں کیوں نہیں کچھ دے رہی؟ ہمیں یہ دعائیں کیوں نہیں کچھ دے رہی؟ ان کے پیچھے وہ فورس نہیں ہے جو ہونی چاہیے. اور وہ فورس کیا ہے؟ ڈسپلن. اور کائنات کیا ہے؟ ڈسپلن. دھتکار دیا گیا ابلیس. کیوں؟ لاڈلا ترین تھا رب العالمین کا، دھتکار دیا گیا. دھتکار اس لیے دیا گیا اس نے ڈسپلن کو وائلیٹ کیا. بس. تھینک یو ویری مچ.